بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے سننے والوں اور میرے چاہنے والوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ آمد مصطفیٰ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی، کس طرح کا ان کا دین مذہب تھا، کس طرح وہ رہتے تھے، ان کا رہن سہن کے انداز کیا تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، ظہور اسلام کے وقت جزیرہ عرب میں مروجہ طرز کا کوئی باقاعدہ نظام حکومت موجود نہ تھا، جھگڑوں کے فیصلے کے لیے کوئی عدالت نہ تھی، امن قائم رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ نہ تھا، اور بیرونی حملوں کی روک تھام کے لیے کوئی فوج بھی نہ تھی۔ عربوں کے ہاں اپنا کوئی سکہ اور ٹکسال بھی موجود نہ تھا۔ مرد ایک یا بہت سی عورتوں کا مالک ہوتا، عورتیں جمع کرتا، اور اس میں عورت کی حیثیت عام مال و متاع جیسی ہوتی تھی۔ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے۔ عربوں میں معمولی سی باتوں پر 40 سال تک جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ فکر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا۔ اس کے بعد اکثر سیرت نگار اور مصنفین لگی بندی چند باتیں لکھتے ہیں جس کا مرکز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو عرب کے لیے مخصوص کرنا ہوتا ہے۔ مثلا اس طرح ماحول میں آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور کس طرح اسلام نے ان عربوں بدوؤں کو یکسر تبدیل کر رکھ دیا۔ محترم ناظرین، عرب معاشرے میں شراب خوری، قمار بازی، دختر کشی اور معمولی جھگڑے پر مسلسل لڑائی جیسی عادات موجود تھی۔ اسلام کے تجارتی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے موجود اقتصادی حالات کا جائزہ لیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ عرب معاشرہ کے معاشی نظام میں کون سی خرابیاں تھیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ پیارے دوستو، وہ کون سی چیزیں تھیں جن کو آپ علیہ السلام نے برقرار رکھا؟ اب آپ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ہم نے بچپن سے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح پڑھا لکھا ہے، لیکن میں اس سب سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں۔ اور آپ کی آمد کے بعد گزشتہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام تو گزشتہ علم و ترقی کو مزید ترقی دینے تشریف لائے، اس لیے آپ علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ کریم نے وہ عزت بخشی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، اور کئی سو سال بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے جب سلطان کی بشارت نصیب ہوئی تو آپ سیدھا اجمیر شریف تشریف لے آئے، اور اس وقت بادشاہ پر تھوڑی رائے سے ٹکر دی، اسلام کی تعلیمات کا پرچہ شروع ہو گیا، اور جب اسے سمجھ نہیں آئی تو شہاب الدین غوری کو معین الدین نے حکم فرمایا کہ پرتھوی سے جنگ کرے، اور اس پرتھوی راج کے دور کا اختتام ہوا۔ ہر حالت میں ہندوستان جزیرہ نما عرب سے بڑا اور منظم تھا، جہاں ایک ولی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے کرم سے اپنا جھنڈا گاڑا۔ تو محترم ناظرین، بعثت نبوی کی مقصدیت میں صرف عرب معاشرے کے حالات اور باقی دنیا کے معاشروں کے افعال خبیث کا ذکر کرنا اور پوری دنیا کو اندھیرا ہی اندھیرا اور جہالت کا گڑھا بنا کر پیش کرنا شاید قرآن کا معجزہ ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے سے انحراف کرنا ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور زاویہ نظر پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشیں ہو سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن ہی کو اپنا معجزہ قرار فرمایا۔ زمین پر وقت اور حالات کی کیا تبدیلیاں تھیں کہ مالک کریم اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتابی شکل میں ایسا معجزہ عطا فرمایا جو تا قیامت محفوظ اور مامون رہے گا۔ پیارے دوستو، اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں دنیا کی 15,000 سالہ ٹائم لائن پر ایک اجمالی نظر ڈالنی ہوگی۔
میں 15,000 اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ وہ یہ دور ہے جب زراعت کا انقلاب شروع ہو چکا تھا۔ یہ انقلاب کی تاریخ ہے نہ کہ انسان کی۔ ان ادوار کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل دنیا علم، ادب، ترقی، سائنس، حتیٰ کہ عیاشی میں کس مقام پر کھڑی تھی۔ پیارے دوستو، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ انسانی تاریخ میں ہونے والے میجر ایونٹس پر بات کرتا ہے اور وقت کی جستجو انسانی علم پر چھوڑتا ہے، کیونکہ دور اور صحیح وقت کا تعین علم اور کھوج کی صورت ہی میں ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، زمانہ قبل از تاریخ میری دانس میں یہ دور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا ہے، کیونکہ اس دور کی تاریخ کو جاننے کا واحد ذریعہ صرف یہودی یا عیسائی کہانیاں ہیں، اور ان کی ٹائم لائن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ابھی صرف 10,000 سال ہوئے ہیں، جبکہ انہی کی سائنس اس ٹائم لائن کو جھٹلا چکی ہے۔ یہودیت اور عیسائیت آج بھی آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی برہنہ تصاویر بناتے ہیں اور انہیں گناہ کی پاداش میں زمین پر بھیجے جانے کا واویلا کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن مجید صاف الفاظ میں ان کی معافی اور آدم علیہ السلام بطور پہلا نبی زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجنے کا ذکر فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں بلا شبہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آدم علیہ السلام نے اپنے علم سے فرشتوں کو شکست دی ہو، زمین پر خلیفہ اور نبی کی صورت میں آئے ہوں، ان کو کپڑوں کا علم نہ ہو، جبکہ جنت میں وہ جنت کی پوشاک پہنتے ہوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان زمین پر ہے، سروپا اور سرومان نہیں بھیجا گیا بلکہ بطور خلیفہ بھیجا گیا ہے، لہٰذا کپڑے پہنے اور خاندان کے ساتھ رہنے کا علم وہ جنت سے لے کر آیا تھا اور اپنے علم سے فرشتوں کو مرعوب کر کے آیا تھا۔ پیارے دوستو، فرشتوں نے سجدہ کر کے آپ کے علم کے آگے اپنی شکست قبول کی، تو پہلا بندہ ایک وقت میں فرشتوں سے افضل نبی اور خلیفہ اول ہو، انسانی ارتقائی تھیوری کچھ بدل جائے گی۔ پیارے دوستو، یہود کی کتب سے اسرائیلی روایات نے کم فہم اور رو طبقہ فکر کے لوگوں کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کیا کہ آدم علیہ السلام نے سر و سامان دنیا میں گناہ کی پاداش میں پھینک دیے گئے، اور آج بھی مذہبی طبقہ اس یہودیت اور عیسائیت کی ٹائم لائن کو استعمال کرتے ہوئے اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ 10,000 سال پرانا سمجھتے ہیں۔ اس لیے سائنس سے تعلق رکھنے والا طبقہ دین سے متفرق اور دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ سائنس کی تلاش اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان نے سلائی کی ہوئی پوشاک کا استعمال آج سے 40,000 سال قبل شروع کر دیا تھا، اور گزشتہ 27,000 سال سے کپڑا بنا جا رہا ہے۔ دنیا کے سب سے مکمل سلائی کی ہوئی اور انسانی ہاتھوں سے بنی ہوئی قمیض جو اپنی اصل حالت میں ہے آج سے 5500 سال قبل ملی ہے، جسے تھرکان ڈریس کہتے ہیں، لیکن ہم اور ہمارا مذہبی مقصد ہے، اور جس آدم علیہ السلام کو آج سے 10,000 سال قبل بطور نائب خداوند زمین پر تعارف کرا رہے ہیں، وہ یا تو برہنہ ہے اور یا درخت کی چھال باندھے ہوئے۔ اس سے بھی زیادہ ظلم ہمارے مذہبی طبقہ نے کیا ہے، جو عرب کو آج سے 1400 سال قبل دھوتی ایک چادر میں ان سلے کپڑوں میں متعارف کراتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہاں کے عمرا نے بھی فکر اختیار کیا اور دنیاوی عیش کو ترک کر دیا۔ ایسا نہیں کہ وہاں عمدہ پوشاک دستیاب نہیں تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 1000 سال قبل چند گپت موریہ، جو موریہ سلطنت ہندوستان کا بادشاہ تھا، ململ کے کپڑوں پر سونے کی ترکشی کی ہوئی پوشاک پہنا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت موصب بن عمیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی پرورش ناز و نعم میں ہوئی تھی۔ اعلیٰ قسم کا لباس زیب تن فرماتے تھے اور سب سے زیادہ قیمتی خوشبو استعمال فرماتے۔ جس گلی سے گزر جاتے دیر تک اس گلی سے آپ کے پرفیوم کی خوشبو آتی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکتب موصب سے زیادہ کوئی حسین
خوشپوش اور ناز و نعم میں پلا ہوا نہیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ایسا بدلاؤ آیا کہ ہر طرح کی آسائش اور کشائش جاتی رہی اور تکلفات سے بہرا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بار جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم میں پوری طرح ڈھکا ہوا نہیں تھا اور صرف کھال کا ایک ٹکڑا زیب تل تھا جس پر بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، اس طرح ہم شلوار کو آج ٹخنوں تک اوپر کرتے ہیں اور اسے سنت کہا جاتا ہے، جس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سلائی کی ہوئی شلوار پہننے کا رواج تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک جانے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے پوچھنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں، بس معلوم ہوا کہ اصل وجہ غرور و تکبر ہے۔ اسی طرح دنیا کو سب سے پہلے کارگو شب یعنی سامان کی ترسیل کرنے والے بحری جہاز حضرت نوح علیہ السلام نے دیا، جن کا زمانہ کم و بیش 10,000 سال قبل از مسیح ہے۔ یہ بھی بابل کی ٹائم لائن ہے، جبکہ شواہد اس سے بہت قدیم زمانے کی نشان دہی کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5,000 سال قبل دنیا کی 4 بڑی تہذیبوں زرعی انقلاب کی وجہ سے موجود میں آئیں۔ لگ بھگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3,000 سال قبل ان تہذیبوں میں سلطنتوں کا رواج پروان چڑھا اور چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کو ایک سلطنت میں ضم کر کے بڑی سلطنتوں کا وجود ہوا۔ محترم ناظرین، جس کا موجودہ نام عراق ہے، میسوپوٹیمیا دنیا کا قدیم ترین تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی پس منظر رکھنے والا ملک ہے۔ اس خطے کو یہ نام یونانیوں نے دیا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب دریاؤں کے درمیان ہے۔ چونکہ یہ تہذیب دریائے نجلا اور فرات کے درمیان پروان چڑھی، اس لیے سے میسوپوٹیمیا کا نام دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پہلی مرتبہ بادشاہ کا ذکر ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، کیا نہ دیکھا تو اس نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت اس وجہ سے کہہ دی تھی، اللہ نے اس کو سلطنت جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے بے شک اللہ تعالی تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے اس کو مغرب کی طرف۔ تب حیران رہ گیا وہ کافر اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے انصافوں کو۔ محترم ناظرین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کم از کم 3,000 سال قبل دنیا میں جہاز رانی، ناپ تول کا نظام اور مخصوص آلات، اناج کو سنبھالنے کے لیے گوداموں کا نظام اور پل اور پانی ذخیرہ کرنے کے ڈیمز کا رواج شروع ہو چکا تھا، جو کہ انجینئرنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4,000 سال قبل دنیا میں آج تک اجوا کہلائے جانے والے اہرام مصر تعمیر ہو چکے تھے، اور ابو الہول کا مجسمہ جو اہرام مصر کے قریب موجود ہے، اپنی مثال آپ ہیں، جس کا سر انسان اور جسم شیر یا کسی جانور سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ انجینئرنگ کے لیے شاہکار وجود میں آ چکے تھے، یعنی مجسمہ سازی اور بلند بالا عمارات ریاضی کے اصولوں پر بنانے کا رواج اپنے عروج پر تھا۔ مصر آج سے 6,000 سال قبل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4,000 سال قبل دریائے نیل کے کناروں پر اپنے والے ایک پودے پیپیریس سے کاغذ تیار کر چکا تھا، جس تک رسائی ہر خاص عام کی نہیں تھی۔ صرف فرعون انہیں استعمال کرتا، مصر بنفشی رنگ کا استعمال کرتے، اور یہ صرف فرعون یا بادشاہوں تک محدود تھا۔ محترم ناظرین، ان کو علماء یہود انصاری نے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہر شخص میں مادیت سرایت کرتی چلی گئی۔ جس وقت رسول اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت یہ جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ پیارے دوستو، ہر طرف فتنہ فساد کا تنور دہک رہا تھا، سماج میں تخریب کاری، خرافت پرستی کا رواج تھا، دنیا شرک تسلیط کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے، ہر قبلہ اپنے بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا، عوام اس قدر فکری اور اخلاقی تخریب کاری کا شکار تھے کہ عضو تناسل کو پوجنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ محترم ناظرین، سرکار کی آمد سے پہلے عرب کو جلی ہوئی زمین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ صحراؤں میں انسان نما جانور رہتے تھے جو بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہیں کرتے تھے، بلکہ فساد، خون ریزی ان کی سرشت کا حصہ بن چکی تھی۔
قبیلہ وار جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ چونکہ زمانہ جہلیت میں یہودیوں کا قومی بیشہ اسلحہ سازی تھا، لہٰذا یہ دھندا اس وقت پھل پھول سکتا تھا جب ہر طرف جنگ و خون ریزی کا ماحول گرم ہوا۔ لہٰذا یہودی منظم طریقے سے عربوں کی جہالت اور قبائلی اذیت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر 40 سال تک جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ اس طرح یہودیوں کا قومی بزنس ترقی کرتا گیا اور عرب اپنا سارا سرمایہ اسلحہ کی خرید اور دشمنی نبھانے میں صرف کرتے رہے۔ سرمایہ دار طبقہ زندگی کے ہر شعبے پر حکمرانی کرتا رہا۔ غریب افراد کو پیٹ پالنے کے لیے یا تو بھیڑ بکریوں کے دودھ پر گزارا کرنا پڑتا یا پھر وہ خالی کھجوریں کھا کر وقت کا گزارا کر لیتے تھے۔ تجارت کے لیے اگر کسی سرمایہ دار سے قرض لیتے تو تجارت میں منافع کی کثیر رقم سود کی شکل میں سرمایہ دار کی تجوری میں چلی جاتی اور غربا خط افلاس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ یعنی لوگ قبیلے کے سردار اور خاندان کے سربراہ کہلاتے تھے۔ دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت پر ایک قبیلہ دوسرے پر قبیلہ حسد کرتا۔ بسا اوقات قبرستان میں جا کر اپنے قبیلے کی قبریں شمار کر کے کثرت تعداد پر ناز کرنا عام بات تھی، لیکن کثرت تعداد پر فخر و مباحت کا دائرہ صرف مردوں تک ہی محدود تھا۔ وہ عورت کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے، اس کے بدن کو فقط ایک اعلیٰ تلذذ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اسے آزادی رائے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگور کرنے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ فکر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا، اس لیے کہ لڑائی کو شادی کے بعد وراثت کے طور پر جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا۔ اس طرح ان کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت کے ذخیرہ میں کمی واقع ہوتی اور جس کے یہاں لڑکی بیاہ کر جاتی ہو ان کی دولت کی بنیاد پر زیادہ مالدار اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاتا۔ لہٰذا انہوں نے داماد کو زندہ قبر کے نام سے تعبیر کیا اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ ان کا حق اپنے مال سے ادا کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حقہ انہوں نے خود ساختہ قانون کے مطابق میراث میں بھی عورت کا کوئی حصہ متعین نہیں کیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ شوہر کا قرض بیوی سے وصول کرتے تھے اور نادار و غریب زوجہ کے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے شوہر کو غلام یا اسیر بنا لیا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، میراث میں ثواب میں تمام تر حقوق کا مالک لڑکا ہی ہوتا تھا، کیونکہ ان کی تہذیب میں لڑکی کو صرف گھر میں بیٹھ کر کھانے والی اور لڑکے کو کما کر کھانے والا تصور کیا جاتا تھا۔ لہٰذا اس امتیاز کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے میراث سے عورت کو مکمل طور سے محروم کر دیا۔ بقول علامہ مرتضیٰ مطہری، عورتوں کی میراث سے محرومی کا اصل سبب تو یہ تھا کہ دولت ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں نہ جانے پائے۔ عورت کی بے حرمتی اور اس کے تقدس کی پامالی کے اسباب پر چند سطور کے بعد کچھ یوں اظہار خیال کرتے ہیں: خواتین کی وراثت سے محرومی کے اسباب و علل میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہیں سپاہی و فوجی بننے کے لیے طاقت کی کمی تھی۔ جس تمدن میں پہلوانی و دلاوری کی بنیاد پر اعزاز و افتخار ملتا تھا، ایک فوجی کو غیر فوجی پر فوقیت دی جاتی تھی، وہاں عورت دفاعی اور فوجی کا کام کرنے کے پاداش میں وراثت سے محروم کر دی گئی۔ زبان و بیان کے میدان میں خود کو تمام عالم پر ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ عرب کے علاوہ دیگر علاقے کے افراد کو اجمی یعنی اپنے مقابلے میں گونگا تصور کرتے تھے۔ سرمایہ داروں کو عظیم و شان بازار کا عکاظ میں شعر و شاعری کا مقابلہ آرائی ہوا کرتی تھی، اور جس کا قصیدہ زبان و بیان کے لحاظ سے معاصر شعراء سے بہتر ہوتا تھا اسے فخر یا خانہ کعبہ کے دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا، تاکہ سال بھر دور دراز کے علاقوں سے آنے والے لوگ بھی اس شاعر کی عظمت اور کلام کی علویت کا اندازہ کر سکیں۔ ان کی تجری کا عالم یہ تھا کہ جب امیر القیس نے اپنی چچا زاد بہن انیزہ سے اپنے عشق کی داستان کو لفظی چٹکارے اور فحش الفاظ کے ساتھ نظم کیا تو عرب کے فصیح بلیغ افراد نے اس کلام کو سال کا سب سے بہتر قصیدہ شمار کیا۔ ساتھ ہی اس قصیدہ کو خانہ کعبہ کے دیوار پر بھی چسپاں کر دیا تاکہ وہ اس کلام کی اثر افرینی و ہجان انگریزی سے واقف نہیں ہیں اور وہ بھی محفوظ ملحوظ ہو سکیں۔
محترم ناظرین، علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں عربوں کے اس انحطاط پذیر سماج کی کچھ اس طرح تصویر کشی کی ہے: اے گروہ عرب، تم اس وقت بدترین امت تھے اور انتہائی مطعون زمین میں زندگی گزارتے تھے، ایسی سنگلاخ زمین جس میں زہریلے سانپ تھے، ایسے سانپ جن پر آواز بھی اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ تم گندا اور شور پانی پیتے تھے، بد مزہ غذائیں کھاتے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کو فخر سمجھتے تھے، رشتہ داروں سے دور رہتے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، علی الاعلان گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے تھے۔ ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول خدا کی ولادت کے ساتھ ایسے ہی معجزات رونما ہوئے جو اس امر کا پیش خیمت ہے کہ وہ عہد آ چکا ہے جس میں فرسودہ نظام اور توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بچہ عرب کی سرزمین پر ایک نئی تہذیب اور الہی نظم و نسق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والا تھا، لہذا ولادت کے پہلے ہی دن نظام جاہلیت کی کلیساؤں میں خطرات کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ نوشیروان کا وہ عالی شان اور فلک نظر محل جس کی ابدیت کے معتدقین سپنے سجوئے ہوئے بیٹھے تھے، بوس ہو گیا، زمین بوس ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بہت سے معجزات ہوئے جو یہودی جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، اس لیے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔